ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بات چیت کرنے متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطحی وفد کراچی پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج صبح کراچی پہنچا تاکہ سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کے شعبوں پر حکومتی اہلکار سے ملاقات اور بات چیت کر سکے۔ برادر ممالک مختلف شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاکستان میری ٹائم سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وفد میں اے ڈی پورٹس کے اہلکار شامل ہیں۔ وفد کی سربراہی شیخ احمد الملک مکتوم کر رہے ہیں۔ وفد کا استقبال وزیر بحری امور فیصل سبزواری نے کیا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں یوٹیوب پر اپلوڈنگ انتہائی سستی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے ٹیلی کام ذرائع کا کہنا ہے کہ یوٹیوب کی بینڈ وڈتھ کم کرنے کے احکامات تھے۔ ٹیلی کام ذرائع کے مطابق اجازت ملتے ہی بینڈ وڈتھ مکمل بحال ہو جائے گی۔ لاہور میں پولیس کی بھاری نفری زمان پارک کے چاروں طرف موجود ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق زمان پارک جانے والے راستے مکمل بند ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور نے پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور پولیس نے بتایا ہے کہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کے قریب کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور لاہور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمان پارک جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک شخصیت بل گیٹس کی بیٹی جینیفر گیٹس نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ بیٹی کی گریجویشن کے اس خوشی کے موقع پر بل گیٹس اور ان کی سابقہ اہلیہ میلنڈا فرینچ گیٹس کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ جینیفر گیٹس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک فیملی فوٹو شیئر کی ہے۔ اس تصویر میں ان کے والد بل گیٹس اور والدہ میلنڈا فرینچ گیٹس کو بھی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بل گیٹس کی بیٹی جینیفر نے پبلک ہیلتھ کے شعبے میں کولمبیا یونیورسٹی سے اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی رہنما کی رہائی کا حکم جاری کیا۔ عدالت عالیہ نے شاہ محمود قریشی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کو بیان حلفی دینے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رواں ماہ 11 مئی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والا مقبول ترین ڈرامہ سیریل پری زاد اب سعودی ناظرین کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ تاہم عربی زبان میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کا نام پری زاد نہیں ہوگا بلکہ قریباً رکھا گیا ہے۔ ہاشم ندیم کے تحریر کردہ ڈرامہ سیریل پری زاد کی کہانی ایک غریب اور سامری رنگت کے سادہ مزاج لیکن سچے انسان کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار اداکار احمد علی اکبر نے نبھایا تھا۔ شہزاد کشمیری کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامہ سیریل کو اس کی کہانی اور کرداروں کو قدرے حقیقی انداز میں دکھائے جانے کی وجہ سے کافی سراہا گیا تھا۔ چینی خصوصی سفیر برائے یوریشین امور لی ہوئی نے 16 اور 17 مئی کو یوکرین کا دورہ کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی خصوصی سفیر لی ہوئی نے دورے کے دوران یوکرین کے صدر ولودیمیر سے ملاقات کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کو امن مذاکرات کے لیے حالات بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ چین اور یوکرین نے اتفاق کیا ہے کہ باہمی فائدہ مند تعاون کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ چین نے ہمیشہ یوکرین میں کشیدہ صورتحال ختم کرنے میں تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین اپنی اہلیت کے مطابق یوکرین کو مدد فراہم کرنا جاری رکھے گا۔ مشہور امریکی ریسلر اور باڈی بلڈر بلی گراہم 79 سال کی عمر میں چل بسے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وہ اسپتال میں وینٹی لیٹر پر تھے اور 2 دن قبل ڈاکٹرز نے انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر ان کی اہلیہ نے انکار کر دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق بلی گراہم گزشتہ سال کورونا کا شکار ہوئے تھے۔ انہیں کان کا انفیکشن بھی ہوا تھا جو کہ ان کے سر تک پھیل گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریسلنگ کی دنیا میں انہیں سپر اسٹار کے نام سے جانا جاتا ہے۔
امریکہ کی ریاست جارجیا میں ماں اور باپ کو اپنے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ بدسلوکی اور لاپرواہی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 10 سالہ لڑکا بھوک کی حالت میں اپنے پڑوس کے علاقے میں گروسری کی دکان تلاش کر رہا تھا کہ وہاں وہ کھانے کے لیے بھیک مانگ سکے۔ پولیس کے مطابق 10 سالہ لڑکا پریشان، ننگے پاؤں اور بھوکا تھا اور درخواست کر رہا تھا کہ اسے اپنے گھر واپس نہ لے جایا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکے کو جب تحویل میں لیا گیا تو اس کا وزن 18 کلو کے قریب تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر سلمان خان انگلش کاؤنٹی میں شرکت کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے۔ 21 سالہ فاسٹ بالر سمر T20 بلاسٹ میں شرکت کریں گے، جس میں وہ عربی شائی کی نمائندگی کریں گے۔ سلمان خان لاہور قلندرز PDP پروگرام کی پہچان ہیں۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے فاسٹ بالر لاہور قلندرز کے فاتح اسکواڈ کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم بھی نمائندگی کر چکے ہیں۔